آغاز میں خبر دیں، کراچی میں حاملہ خاتون کا ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل کا واقعہ، معاملہ مشکوک ہو گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے قتل گھر کے اندر ہوا۔ اس بارے میں تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندہ آصف خان سے۔ آصف خان، بتائے گا کیا تفصیل ہے اس پر؟ جی بالکل، یہ گزشتہ روز یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ پہلے میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو تفصیل بتاؤں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ یہ عرفان نامی شخص ہیں جن کی جانب سے یہ بیان ریکارڈ کرایا گیا، واقعے کا مقدمہ بھی درج کرایا گیا کہ وہ فقیرہ گوٹ سائٹ سپر ہائی وے کی حدود میں اپنے گھر سے اپنی وائف کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے تھے کہ دو ملزمان آئے، انہوں نے اسلحے کے زور پر لوٹنے کی کوشش کی، فائرنگ کی، جس سے جو ان کی بیگم ہے وہ جاں بحق ہوئی۔ اس واقعے کا مقدمہ درج ہوا۔ پولیس نے جب ان سے تفتیش کی عرفان سے، تو پولیس کا کہنا یہ ہے کہ عرفان جو ہے وہ جائے وقوع صحیح سے بتا نہیں پائے۔ پہلے انہوں نے کچھ اور بتایا، اس کے بعد کچھ اور بتایا، جس کے بعد جب پولیس کی جانب سے ان سے مزید سختی سے پوچھ گچھ کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ جو خاتون ہے ان کی ہلاکت گھر میں ہی ہوئی تھی اور اس کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس تمام کیس میں جو ہے ان کے شوہر عرفان وہ ملوث ہیں۔ پولیس نے جو اسلحہ ہے وہ بھی برآمد کیا ہے، اس واقعے میں جو استعمال ہونے والا اسلحہ ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو قتل کا واقعہ ہے، سائمہ نامی یہ خاتون ہے جن کو قتل کیا گیا، گھر کے اندر انہیں قتل کیا گیا، اور پھر جو ہے وہ پولیس کو جو جائے وقوع ہے وہ بھی غلط بتایا گیا۔ تاہم پولیس کی جانب سے جو عرفان نامی ملزم ہے، آصف ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ قتل کے بعد حاملہ خاتون کے شوہر کی جانب سے کیا کہا گیا، آئیے وہ بھی سنیں۔ نکلے تھے اس پہ دو بندے آئے 70 بائک پہ، لوگوں نے ہمارے سے ہاتھا پائی کیا، مطلب میرے سے موبائل لے رہے تھے، میں نے موبائل دے دیا۔ بیگم سے وہ مانگ رہے تھے پرس، انہوں نے نہیں دیا، پیچھے ہو گئے۔ بیگم نے ان کو دکھا دیا، ایک نے شوٹ کر دیا۔ 3 بچوں کا کیا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی۔ آصف سے دوبارہ پھر سے بات کرتے ہیں۔ آصف، یہ بتائے گا کہ حاملہ خاتون کے شوہر کے اوپر پولیس کو کس طرح سے شبہ ہوا، اور اب آصف یہ بتائیے گا کہ جو حاملہ خاتون ہے اس کے شوہر کو حراست میں لے لیا گیا؟ جی بالکل، ان کے شوہر کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کو اس طرح سے شبہ ہوا کہ پولیس نے جب ان سے جائے وقوع کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے جو جائے وقوع بتایا وہ فقیرہ گوٹ پریشان چوک کا مقام ہے، جو انہوں نے جائے وقوع بتایا۔ جب پولیس وہاں پر گئی، اس کی اچھی طرح سے چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ اس جگہ پر اس طرح کا فائرنگ کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ پھر پولیس نے جو ہے یہ ملزم عرفان ہے، ان سے جو ہے تھوڑا سختی سے جب پوچھ گچھ کی تب انہوں نے بتایا تمام واقعہ جو ہے، اور ابھی تک اس واقعے کے محرکات نہیں بتائے کہ آیا انہوں نے قتل کیا اپنی بیگم کو یا جو ہے وہ اب کیوں، اور وجہ جو ہے وہ بھی سامنے نہیں آئی۔ لیکن جو ہے پولیس نے ان کو باقاعدہ گرفتار کیا ہے، وہ اسلحہ بھی برآمد کیا ہے۔ عرفان سے کیا کوئی اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے؟ قتل کیا گیا ہے۔ جی بالکل، ان کے پاس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جو اسلحہ ان کے پاس سے برآمد ہوا ہے اسی اسلحے سے جو سائمہ نامی خاتون ہے ان کو قتل کیا گیا تھا، اور اس واقعے کا باقاعدہ مقدمہ بھی درج ہوا ہے، اور مقدمہ بھی ان کے جو شوہر ہیں ان کی ہی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ اچھا آصف، یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے یا پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ لوگ خود سے قتل کرتے ہیں اور پھر اسٹریٹ کرائمز کے اوپر یہ سارا معاملہ ڈال دیتے ہیں؟ بالکل، کافی عرصے کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے آیا ہے۔ ماضی میں بھی ہوئے ہیں لیکن اتنے زیادہ واقعات اس طرح کے نہیں ہوئے۔ فی الحال یہ واقعہ اس طرح کا جو ہے وہ سامنے آیا کہ پہلے اس کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو شوہر ہیں انہوں نے خود ہی جو ہے وہ اپنی وائف کو جو ہے وہ قتل کیا۔ تاہم پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اس کے محرکات ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آیا کیوں انہوں نے جو ہے وہ یہ انتہائی قدم اٹھایا، انہوں نے جو اپنی وائف کو قتل کیا۔ آصف یہ بھی بتائے گا کہ عرفان کے معاملے میں جب چھان بین کی جا رہی ہے تو کیا عرفان کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی تھا؟ بالکل، ابھی تک فی الحال ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ سامنے نہیں آیا ہے، تاہم جو ہے پولیس کی جانب سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ جو عرفان ہیں وہ ایک مستری کا کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، مستری کا کام کرتے ہیں، اور ان کی جو عمر ہے وہ 28 سال ہے، ان کی وائف کی عمر بھی 28 سال تھی۔ ان کے 3 بچے ہیں، اور چوتھے بچے کی ان کی پیدائش ہونے والی تھی جب یہ وائف کو لے کے جا رہے تھے، اور اس کے بعد جو تمام واقعہ ہوا ہے تو 3 بچے ہیں ان کے، اور چوتھے بچے کی ان کی پیدائش تھی۔ اچھا یہ بھی بتائے گا کہ قتل ہونے والی خاتون کے گھر والوں سے کوئی بات چیت ہو سکی، کیا ان کی جانب سے کوئی بیان دیا گیا ہے؟ دیکھیں، جو خاتون ہیں ان کے گھر والوں نے گزشتہ روز بھی جب ہم اس مقام پر گئے تھے، ہاسپٹل بھی گئے تھے، تو ان کے گھر والوں نے کوئی بات نہیں کری تھی۔ جو عرفان ہیں سائمہ کے شوہر، انہوں نے ہی میڈیا سے بات کری تھی، اور اس میں جو تمام چیزیں ہیں آپ نے ابھی سنائی بھی۔ تو ان کے گھر والوں سے جو خاتون ہیں ان کے گھر والوں نے فی الحال ابھی تک
मीडिया से बात नहीं की, उनका कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया, क्योंकि जो उनके घर वाले थे वो भी यही समझ रहे थे कि जो वाकया है वो डकैती में मज़ाहमत का है। ये तो अब से कुछ देर कबल पुलिस की जानिब से ये प्रेस रिलीज जारी की गई कि इस वाकये के अंदर इनके शौहर ही मुलव्विस हैं, तो उसके बाद ही ये तमाम चीज़ जो है वो सामने आई है, वरना इससे कबल तक इनके घर वाले यही समझ रहे थे कि वाकया डकैती में मज़ाहमत का है। इससे पहले यही लग रहा था ये वाकया जो है वो डकैती की मज़ाहमत में हुआ है। इरफान ने एक दफ़ा फिर से सुनिए कि क्या गुफ्तगू की है इस वाकये के बाद। निकले थे हॉस्पिटल के बंदे आए 70 बाइक पे, लोगों ने हमारे से हाथापाई किया, मतलब मेरे से मोबाइल ले रहे थे, मैंने मोबाइल दे दिया। बेगम से वो मांग रहे थे पर्स, उन्होंने नहीं दिया, पीछे हो गए। बेगम ने उनको दिखा दिया, एक ने शूट कर दिया। 3 बच्चों का क्या